چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 99۔ شملہ کانفرنس کانگریس اور مسلم لیگ کی اپنے اپنے موقف پر ضد کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ کانگریس کل ہند نمائندہ حیثیت کا دعویٰ کرتی تھی اور اکھنڈ ہندوستان کی دائی تھی، جبکہ مسلم لیگ اپنے آپ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت قرار دیتی تھی اور پاکستان کی دائی تھی۔ چنانچہ وہیں شملہ میں جولائی میں لیگ ورکنگ کمیٹی نے نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا تاکہ دونوں فریقوں کی اصل نمائندہ حیثیت متعین ہو جائے۔ یہ انتخابات پہلے ہو چکے تھے، بلکہ مسلم لیگ نے انعقاد انتخابات کا مطالبہ 1943 میں بھی کیا تھا، مگر جنگ عظیم دوم کی وجہ سے یہ ملتوی ہوتے آئے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اب جنگ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 15 اگست 1945 کو ہیروشیما کی ایٹم بم سے تباہی کے بعد جاپان ہتھیار ڈال چکا تھا اور کوئی وجہ باقی نہ تھی کہ انتخابات کو مزید ٹالا جا سکے۔ چنانچہ 21 اگست 1945 کو لارڈ ویول نے دو اہم اعلان کیے۔ ایک یہ کہ ہندوستان کے مرکزی اور صوبائی انتخابات آئندہ موسم سرما میں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ عنقریب برطانوی حکومت سے مشورہ کرنے انگلستان جائے گا۔ وہ 24 اگست سے 16 ستمبر تک انگلستان رہا۔ 19 ستمبر کو اس نے پھر ایک بیان جاری کیا کہ انتخابات ہوں گے۔ اس کے بعد نئی مجلس دستور ساز قائم کی جائے گی اور ایگزیکٹو کونسل بھی تشکیل دی جائے گی۔ اگرچہ کانگریس اور لیگ دونوں نے اس اعلان پر اعتراضات کیے، لیکن ساتھ ہی انتخابات کی تیاری بھی شروع کر دی۔ کانگریس کو اس اعلان سے آزادی کا کوئی واضح سراغ نہیں ملتا تھا اور نہ ہی مسلم لیگ کو پاکستان کا۔ بالآخر یہ انتخابات اکھنڈ ہندوستان اور کانگریس کی کل ہند نمائندہ حیثیت اور پاکستان اور مسلم لیگ کی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت کے سوال پر لڑے گئے۔ گویا یہ انتخابات پاکستان کے وجود میں آنے کے بارے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے تھے۔ ایک 69 سالہ ناز و نعمت میں پلا ہوا نحیف و نزار بوڑھا جو ایک مدت سے قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا، اپنی پیرانہ سالی کے باوجود جوانوں کے سے دم خم کے ساتھ پورے ہندوستان میں اپنے پاکستان کے نعرے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ قوم نے اپنے بوڑھے قائد کی ہمتوں کی داد دی اور جسد واحد کی طرح اس کے ساتھ ہو لی۔ غیروں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلم لیگ خان بہادروں، سرمایہ داروں، بڑے ذمہ داروں، ٹوڈیوں اور سرکاری پینشنروں کی جماعت ہے۔ عوام نے کہا کہ ہوگی، مگر اب مسلم لیگ اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے تو اسے کامیاب بنائیں گے۔ افسوس کہ چند ایک نیشنلسٹ مسلمان احرار، جمعیت علماء ہند جو بہت تھوڑی تعداد میں علماء کی نمائندہ تھی، شیعہ کانفرنس والے اور یونینسٹ اپنے آپ کو کانگریس کی قوت کا باعث بنائے رہے۔ تاہم علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں علماء کا بہت بڑا طبقہ ان کا توڑ کرنے کے لیے موجود تھا۔ انتخابات 2 مرحلوں میں منعقد ہوئے۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ اس کے لیے مسلم نشستیں کل 30 تھیں، جو سب کی سب مسلم لیگ نے جیت لیں
اور اکثر حلیفان کانگریس اپنی ضمانتیں بھی نہ بچا سکے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ 100% کامیابی حریفوں کی نگاہوں کے لیے نوکیلے کانٹوں سے کم نہ تھی۔ تاہم کانگریس کو بھی غیر مسلم نشستوں پر اچھی کامیابی ہوئی، یعنی 72 نشستوں میں سے 57 اس نے جیت لی۔ بقیہ نشستوں میں سے 5 آزاد، 2 اکالی سکھ اور 8 یورپین امیدواروں کو ملی۔ اب اس امر کا فیصلہ ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت اور کانگریس خالص ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اس فتح کی خوشی میں 11 جنوری کو قوم نے قائد اعظم کے کہنے پر یوم فتح منایا۔ اوائل 1946 میں صوبائی انتخابات ہوئے۔ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب اور پنجاب میں ملک خضر حیان ٹوانا نے اپنی حمایت میں سرکاری وسائل کو پوری قوت سے استعمال کیا، مگر نتیجتاً کل ہند میں سے 492 میں سے 428 نشستیں لیگ نے جیت لیں۔ مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلم لیگ کی پوزیشن کچھ یوں رہی: آسام میں 34 میں سے 33، یو پی میں 66 میں سے 54، بمبئی 30%، مدراس 29%، سی پی 14 میں سے 13، اڈیشہ 4% اور بہار میں 40 میں سے 34۔ تاہم کانگریس کو 8 صوبوں میں بشمول آسام اور صوبہ سرحد میں اکثریت حاصل ہو گئی۔ اس نے مسلم لیگ کو مخلوط وزارت کی دعوت اپنی شرائط پر دی، مگر مسلم لیگ نے انہیں مسترد کر دیا اور وہاں کانگریسی وزارتیں بن گئیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسلم اقلیتی صوبوں میں اکثریتی صوبوں کی نسبت مسلم لیگ نے زیادہ شاندار کامیابی حاصل کی، یعنی 3 صوبوں میں 100% کامیابی، آسام میں 57% اور یو پی میں کم از کم یعنی 81%، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں میں بنگال میں زیادہ سے زیادہ یعنی 95% اور سرحد میں کم از کم یعنی صرف 47%۔ بنگال میں مسلم لیگ نے 119 مسلم نشستوں میں سے 113 جیت لیں۔ کل ایوان میں 250 نشستیں تھیں۔ تاہم حسین شہید سہروردی نے وہاں آزاد ارکان کی مدد سے مسلم لیگی وزارت بنا لی۔ سندھ میں کل 35 مسلم نشستوں میں سے 27 مسلم لیگ نے جیت لیں، 1 آزاد اور اس کے ساتھ 3 نیشنلسٹ مسلمانوں نے جیت لی۔ 4 جی ایم سید گروپ نے حاصل کر لی، جو انتخابات سے محض چند روز قبل قائد اعظم سے قیادت کی رقابت رکھتے ہوئے لیگ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 2 نشستیں کانگریس کو ملی، 3 یورپین لے گئے اور 1 آزاد لیبر ممبر منتخب ہوا۔ کل ایوان 60 نشستوں کا تھا اور لیگ اکیلے وزارت نہیں بنا سکتی تھی۔ کانگریسی مسلمانوں، جی ایم سید گروپ اور کانگریس نے اتحاد کر لیا۔ گویا مقابلے میں بھی 28 ووٹ ہو گئے۔ اس اتحادی گروپ نے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط وزارت بنانے سے انکار کر دیا۔ تاہم سر غلام حسین ہدایت اللہ نے 2-3 آزاد ارکان کے تعاون سے مسلم لیگی وزارت بنا لی، لیکن 1946 کے آخر میں ادھر ادھر کھینچا تانی سے دونوں گروہوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ اس پر گورنر نے جنوری 1947 میں نئے انتخابات منعقد کروائے، ساری مسلم نشستوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ جی ایم سید بھی اپنی نشست کھو بیٹھا۔ اس کے بعد بڑی آسانی سے سر جی ایچ ہدایت اللہ نے مسلم لیگ وزارت بنا لی۔ سرحد میں مسلم لیگ کی پوزیشن خاصی کمزور رہی۔ اسے 38 مسلم نشستوں میں سے صرف 17 نشستیں مل سکیں، باقی 19 مسلم نشستیں کانگریس کو
مل گئیں۔ باقی ایک اکالی سکھ، 2 آزاد امیدوار منتخب ہوئے۔ کل ایوان 40 نشستوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کانگریس نے آسانی سے ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں وزارت بنا لی۔ پنجاب میں صورتحال بڑی عجیب ہوئی۔ کل ایوان 175 نشستوں کا تھا۔ مسلم نشستیں 86 تھیں، جن میں سے 75 مسلم لیگ نے جیت لیں۔ بقیہ میں سے کانگریس کو 51، اکالیوں کو 22، یونینسٹ پارٹی کو 20 اور 7 نشستیں آزاد امیدواروں کو ملی۔ بعد میں 4 یونینسٹ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 6 آزاد ہو گئے۔ اب گویا اس یونینسٹ پارٹی کے پاس صرف 10 نشستیں رہ گئیں، جسے مرکزی وزارت میں نمائندگی دینے کے سوال پر شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سندھ اور بنگال کے گورنروں کی طرح پنجاب کا گورنر بھی شریفانہ طریقے سے مسلم لیگ کو، جو ایوان میں سب سے بڑی پارٹی تھی، موقع دیتا کہ وہ مخلوط وزارت بنا لے، مگر اس نے سازش کر کے کانگریس، اکالیوں، یونینسٹ پارٹی اور کچھ آزاد ارکان کی مخلوط پارٹی بنا کر انہیں وزارت سازی کی دعوت دے دی۔ کانگریس ابھی مسلمانوں کا تماشا کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی، چنانچہ نئی وزارت کرنل ملک خضر حیات خان ٹوانا کی قیادت میں بنی، جس کے ساتھ صرف اپنی پارٹی کے ارکان تھے۔ اس وزارت نے سر سید سے لے کر اب تک کے ہر سمجھدار لیڈر کے اندیشوں کی تصدیق کر دی کہ جو مسلمان ہندوؤں کے ووٹوں سے منتخب ہوگا وہ ہندوؤں سے زیادہ ہندو مفاد کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ یہ گٹھ جوڑ محض منفی بنیادوں پر یعنی مسلم لیگ کے خلاف منظم ہوا تھا۔ سر خضر حیات ٹوانا نے مسلمانان پنجاب کے جذبہ غیظ و غضب اور نفرت و حقارت کا بڑی جیداری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن افسوس کہ 1 سال بعد وہ سپر انداز ہو گیا اور وزارت سے مستعفی ہو گیا، مگر بزم سیاست سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے سے پہلے وہ ان آقاؤں کی ناقابل فراموش خدمت انجام دے چکا تھا جنہوں نے اسے محض 10 حامیوں کے باوجود صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا۔ حالانکہ کانگریس اور اکالیوں نے ہمیشہ یونینسٹ پارٹی کی مخالفت کی تھی اور وہ اسے برطانوی سامراج کا ایجنٹ سمجھتے تھے۔ اگر خضر حیات صاحب اس وقت ہندوؤں اور اکالیوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتے تو مسلم لیگ وزارت کے لیے اکالیوں کو رام کر لینا کچھ مشکل نہ رہتا، اور سکھوں کا تعاون حاصل ہو جانے کی صورت میں تقسیم پنجاب کا سرحدی خط کہیں امبالہ کے قریب سے گزرتا۔ اسی سانحہ عظیم میں جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا، وہاں سکھ بھی اپنی سادہ لوہی کے باعث اس نقصان میں برابر کے شریک ہو گئے۔ جالندھر ڈویژن اور لاہور ڈویژن کے مشرقی علاقہ میں سکھوں کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین آبادی کا توازن حاصل تھا۔ ان کی اکثریت پنجاب کے اس حصے اور موجودہ مغربی پنجاب میں ہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لائل پور، موجودہ فیصل آباد اور ساہیوال کی وسیع اور پنجاب کی زرخیز ترین زمینوں کے مالک تھے۔ اگر وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پورے علاقے پر بدستور قابض رہتے، بلکہ پاکستان میں رہ جانے والے ان کے مقدس مقامات بھی ان کی تحویل میں رہتے۔ دوسرے، کل ہند میں ان کی آبادی صرف 55 لاکھ تھی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں شامل ہونے کی صورت میں انہیں ہند میں شامل ہونے کی نسبت مرکز میں زیادہ نمائندگی حاصل ہو جاتی، مگر افسوس کہ سکھوں کی قیادت ان دنوں ماسٹر تارا سنگھ کے ہاتھ میں تھی، جو محض کرپان لہرانا جانتے تھے۔ چنانچہ ہندوؤں نے
سکھوں کے مذہبی جذبات کو برانگ اختہ کر کے اور ہندوؤں کے ساتھ ان کی روٹی و بیٹی کے تعلقات کو اچھال کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور سکھ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ ہندوستان میں رہ گئے اور کچھ پاکستان میں۔